اور پھر یہ کویسچن تھا، کسی نے کہا کہ اللہ سب کو سلامت رکھے، تو دوسرے نے کہا بھائی سب کو موت آنی ہے، اگر سب سلامت رہیں گے تو پھر مرے گا کون؟ کیسے سلامت رہ سکتے ہیں؟ ان میں سے کون درست ہے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے یا تم پر سلامتی نازل فرمائے۔ تو جب شریعت نے خود اس دعا کی تعلیم دی ہے تو پھر اس چیز پر اعتراض کرنا، اس کا مطلب ہے سامنے والے کی کم فہمی ہے اور اس کو مکمل طور پر علم حاصل نہیں، اور اس نے سلامتی کا صرف ایک مفہوم اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ موت کا نہ آنا، جو بالکل غلط ہے۔ سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سلامت رکھے، یعنی بری موت سے سلامت رکھے، آفات سے سلامت رکھے، کفر سے، ایمان ضائع ہونے سے سلامت رکھے۔ ہزارہا سلامتی کی صورتیں ہیں، تو موت کو اس ذہن میں لانا کیوں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دعا کرنے والا بالکل ٹھیک ہے اور اعتراض کرنے والا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ موت تو آنی ہے، دعا کرنے والوں کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے سلامت رکھے کہ زندگی بھر موت نہ آئے۔ تو لہٰذا یہ مفہوم اخذ کر کے سامنے والے کو اس دعا سے روک دینا کہ جو دعا بکثرت انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کم علمی بعض اوقات ایک ایسا اعتراض کروا دیتی ہے جس سے نہ نبی محفوظ رہتے ہیں، نہ صحابہ، نہ اہل بیت اطہار، نہ اولیاء عظام، نہ علماء، نہ مفتیان کرام۔ اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ علم دین سیکھیں، اور جب تک علم دین مکمل طور پہ یا ضروری علم دین نہ سیکھا ہو، دینی معاملات میں اپنی زبان دراز کرنے سے گریز کریں، یہ آپ کے لیے زوال ایمان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ یہاں جب ہمارے وفات ہوتی ہے تو بیوہ کو فوراً سفید نئے کپڑے، سفید جوتیاں وغیرہ پہنائی جاتی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، شریعت ان چیزوں کا کوئی تلقین نہیں کرتی ہے، بلکہ زینت اختیار کرنا عورت کے لیے ہر طرح منع ہوتا ہے۔ وائٹ کپڑا بھی اگر بہت زیادہ شوخی والا ہو، ریشم والا ہو، تو اس میں بھی ایک زینت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ عورت کو تو چاہیے کہ جیسے شوہر فوت ہو وہ عدت اور سوگ دونوں منائے۔ عدت کا مطلب تو ہے نکاح سے رک جانا، اور سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم۔ 4 ماہ 10 دن تک وہ نہ کوئی میک اپ کرے گی، نہ کوئی مطلب زیور وغیرہ پہنے گی، نہ وہ تیل وغیرہ سر میں لگائے گی۔ ہاں، اگر کسی عورت کی پہلے سے عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ تیل لگاتی ہیں اور اگر نہ لگائیں تو سر میں بہت ہی کھجلی وغیرہ ہو جائے گی، خشکی بہت زیادہ ہو جائے گی، تو بقدر ضرورت تیل لگائیں، وہ بھی سر ڈھک کے رکھیں کہ دور سے زینت محسوس نہ ہو، اور میک اپ وغیرہ استعمال نہ کریں۔ باقی یہ نت نئی خرافات، خصوصاً چونکہ عدت اور سوگ کا تعلق ہمارے مذہب کے ساتھ ہے، مذہب نے اس کی تعلیمات دی ہیں باقاعدہ، ان میں اگر کوئی اضافہ کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ ایک مذہبی رسم سی بن جاتی ہے، اور حقیقی رسم تو ہوتی نہیں، تو پھر یہ بدعت بنتی ہے۔ جیسے بہت سے خاندانوں میں ہے کہ جب عورت کی عدت ختم ہوگی تو وہ اپنے بھائی کے گھر جائے گی، پھر بھائی اس کو زیور بنا کے دے گا، 4 سونے کی چوڑیاں یا 4 چاندی کی چوڑیاں، نیا سوٹ، پھر یہ اپنے گھر واپس آئیں گی۔ یعنی عدت کے بعد یہ گھر سے باہر قدم نکلوانا ہے اور بھائی کے اوپر ایک عذاب نازل کرنا ہے، حالانکہ ایسی کوئی شریعت نے تلقین نہیں کی، یا زبردستی ہے۔ اس قسم کی میں پہلے اپنے گھر کے سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں، اس قسم کی بدعتوں کو ختم کریں جو مذہب اسلام کی روح کو تباہ کرنے والی ہیں۔ نئی نئی چیزیں کر کے اپنے بچوں کے سامنے پیش کر دیں کہ بیٹا یہ ہمیں کرنا ہے، اصل دین کہاں ہے وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے بالکل۔ غلط دین، اپنے پاس سے ایجاد کردہ چیزیں اپنے گھر میں رائج کرنا، یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس قسم کی ہر خرافات کو ختم کریں، چاہے پورا خاندان ناراض ہو جائیں، بولے ہو جاؤ ناراض، ہم یہ خرافات نہیں کریں گے، ہمارا مذہب جو نہیں کہتا ہم وہ نہیں کریں گے۔ اس قسم کی چیزیں کر کے، اب بھائی بیچارہ غریب آدمی ہے، 4 سونے کی چوڑیاں بناؤ، وہ نہیں ہے تو چاندی کی چوڑیاں بناؤ، ایک جوڑا بناؤ، نہیں کرو گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ تو ان چیزوں سے بالکل بچیں۔ تو یہ سفید جوتی ووتی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ بہرحال اگر کوئی نہ مانے، آپ جھگڑا نہ کریں، خود علیحدہ رہیں اور اپنے گھر میں ان چیزوں کو رائج نہ کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم آب زمزم لائے اور ہم نے گھر کے واٹر ٹینک میں جس میں صاف پانی ہے وہ آب زمزم ملا دیا، اب ہم اسی پانی سے نہاتے بھی ہیں اور اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اور جب وہ تھوڑا خالی ہونے لگتا ہے تو پورا خالی نہیں ہونے دیتے بلکہ مزید اس میں صاف پانی ڈالتے رہتے ہیں، ہم نے یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟
لیکن سب سے پہلے تو ماضی کے بارے میں کویسچن کرنے کے بجائے اپنی عادت بنائیں کہ فیوچر کے بارے میں کویسچن کریں. یعنی جب کوئی عمل کرنے لگیں تو پہلے علماء سے ہدایت حاصل کریں کہ میں یہ کرنے والا ہوں، کر لوں یا نہیں. نہ یہ کہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھے ہوئے ایک ریڈی میڈ مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر عمل کر لیں اور بعد میں سوچیں کہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ صحیح ہوا تھا یا غلط کیا ہوا تھا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ علم میں ابھی کامل نہیں ہیں. اس چیز کے بارے میں شرعی رہنمائی آپ کو حاصل نہیں تھی تو پھر کیوں آپ نے قدم اٹھایا. اسی طرح ہزارہا لوگ ہیں جو مختلف معاملات میں اور خصوصاً کاروبار یا پیسہ انویسٹمنٹ کے اندر وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ دل میں خود بت سی ہوتی ہے، معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 4 سال سے سود کھا رہے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آئی تو سود کھانے والوں میں شمار ہو کر موت آئے گی. تو اچھا، بہرحال اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں تھا. آپ نے اس پانی اس کے اندر ڈالا، اب وہ پانی آپ نہائیں گے، آب زمزم کا پانی آب زمزم اس پانی میں ملا ہوا ہے تو وہ نالیوں میں بھی جائے گا، متبرک پانی ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں، آپ جو مطلب آپ کی فریج کی بوتلیں ہیں، اگر فرض کر لیں آپ رکھتے ہیں جس سے آپ پیتے ہیں، یا آپ کی کوئی مطلب یہ کہ منرل واٹر کی جیسے بوتل ہوتی ہے، اس میں سوراخ میں پہلے ڈال دیں پانی، پھر اس کو لگائیں اپنے مطلب یہ کہ اس سے پانی وغیرہ نکالیں تو پھر یہ ٹھیک ہے. لیکن اس طریقے سے ایسی جگہ پر اس کو ڈال دینا کہ جس کا یوز نالیوں کے اندر بھی ہو اور پھر آپ کے بدن بھی جنابت بھی ہوتی ہے، دیگر معاملات، اس میں بے ادبی کا پہلو ہے. اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا. میں نے بتایا تھا کہ میرا 12 سال کا بیٹا ہے اور وہ جائز نہیں ہے. میں شوہر کو سچ بتانا چاہتی ہوں لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، مختصر تو یہی تھا کہ جو سابقہ زندگی میں ہو گیا اور غلط ہوا، آدمی کو اس پہ نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی چاہیے. اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گناہ کو ظاہر کرنا فتنہ فساد کا سبب بنے گا تو اس کو ظاہر نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور خصوصاً اس قسم کے مسائل میں کہ جب عورت نے شوہر کی موجودگی میں کسی خیانت کا ارتکاب کیا ہو تو اسے اور زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے. اور اب کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہوگا اگر اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں آپ کے شوہر کو اور جس شخص کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہوا اسے کھڑا کیا جائے اور وہ اس خیانت کا بدلہ پائیں. اور اس میں پھر رسوائی کا معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پردے کی درخواست کریں کہ اللہ دنیا میں پردہ رکھا، آخرت میں بھی، لیکن بتانا نہیں چاہیے. جب اللہ نے پردہ رکھا تو پردہ رکھیں. ہاں، اپنے شوہر کے لیے ایصال ثواب کثرت سے کریں، جو بھی نیکی کریں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے شوہر کو بھی پہنچ جائے. ان کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں تاکہ بہت سارے احسانات آپ کی اس شکل میں ان کے پاس جمع ہو جائیں اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپ سے راضی فرمائے. اسی طرح ہماری وہ بچیاں اگر سماعت فرما رہی ہیں جو بعض اوقات کالج لائف میں، اسکول لائف میں، یونیورسٹی لائف میں اس طرح کے غلط کام کر بیٹھتی ہیں اور پھر یہ ایک ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے اور شیطان یہ مشورہ دیتا ہے کہ کسی طرح اپنے شوہر سے شیئر کر کے معاف کروا لو تاکہ یہ بوجھ اترے. پھر وہ بوجھ اترتا نہیں ہے بلکہ اور چڑھ جاتا ہے. ایک سسٹر نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ چلو اگر تمہارے کچھ افیئرز تھے تو میں واضح میں تم بتاؤ، جو میرے تھے میں بتاؤں. پہلے کہا چلو میں بتا دیتا ہوں، 1-2 بتا دی، اس لڑکی کو ہمت پیدا ہوئی، اس نے بھی کچھ چیزیں ذکر کر دیں، شوہر غصے میں آ گیا اور اس کو طلاق دے دی. تو پھر اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. آپ کی ایک نارمل لائف گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. چاہے مرد کتنے ہی وسیع ذہن کا اپنے آپ کو ظاہر کرے لیکن مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے. اور مردوں کی غیرت میں نے اس معاملے میں بہت زیادہ دیکھی ہے. ایک دفعہ ذہن میں خیال آ جائے کہ میری زوجہ نے چیٹنگ کی ہے، اس کے بعد وہ نارمل لائف نہیں گزار سکتا. اس کے جذبات میں، اس کی فیلنگز کے اندر وہ مضبوطی نہیں رہے گی، وہ گہرائی نہیں رہے گی، بلکہ وہ ہر لمحہ یہ سوچے گا، شیطان بلکہ ڈالے گا کہ یہ تیرے ساتھ اب بھی چیٹ کر رہی ہوگی، کیا پتہ. تو اس طرح اپنی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا بالکل درست نہیں، اور نہ اسی طریقے سے کوئی بھی کسی سے اپنے گناہ کو شیئر کرے. یاد رکھیں جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اپنے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے فرینڈز کے درمیان اور خاص طور پہ لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنے گناہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، مجھ سے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. ہرگز نہ بیان کریں، بالکل خاموش. چاہے کوئی اپنا بیان کر رہا ہو اس کو منع کریں کہ بھئی نہ کریں، اور کوئی کر کے یہ کہے کہ ہم نے تو بتا دیا تم بھی بتاؤ، دیکھو چھپاؤ نہیں. آپ بالکل نہ بتائیں، خاموش رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا تو پردہ رکھیں، ورنہ بتانا بھی گناہ ہے.
اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں بہت سارے لوگ بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں گائنی ڈاکٹر ہوں اور یہ ڈیلیوری وغیرہ کرواتے ہیں، اور خواتین کا جو چیک اپ ہوتا ہے جب ڈیلیوری مطلب پریگنینسی کے دوران ہوتے ہیں، کہتے ہیں سب ہم کرتے ہیں، تو میرے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میل ڈاکٹر ہیں یہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں اور جتنے ایسے اس شعبے سے وابستہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے دل میں یہ معاملہ ہے کہ مجھے ستر دیکھنا ہوگا، اور پھر شاید کیفیات بھی بدلتی ہیں، ذہن کے اندر دوسرے خیالات بھی آ سکتے ہیں، اور شاید میں اپنے باطن کو قابو میں نہ رکھ سکوں، شاید میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو پھر پہلے ہی آپ کو جب پتہ تھا سب کچھ تو اس فیلڈ میں آنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص باطنی لحاظ سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، کیونکہ کیفیات اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایسی فیلڈ میں ہی نہ آئے کہ جس میں آنے کے بعد پھر خدا نخواستہ کوئی گناہ کا راستہ وہ اختیار کرے۔ اور اگر آپ کو ایسا نہیں تھا تو پھر آپ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ حتی الامکان اس قسم کے معاملات کو فیمیل ڈاکٹرز ہی ڈیل کریں، یہ بیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن بعد ہماری بہنیں مجبور ہوتی ہیں کہ اپائنٹمنٹ اگر ملتی ہے اور وہ جاتی ہیں، جیسے خصوصاً باہر کے ملکوں میں یا عرب کنٹریز میں بھی بعض اوقات یہ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، تو سامنے میل ڈاکٹر ہوتا ہے اور ہر طرح کا چیک اپ ہوتا ہے، اور اگر اس کو منع کر دیں تو پھر دوبارہ نمبر آنے میں بعض اوقات کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ ایک پھر شرعی مجبوری کی حیثیت بن جاتی ہے۔ ورنہ تو ڈیلیوری بھی میل کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ حکم لگائیں کہ ہماری بہنیں باہر کے ملک میں ڈیلیوری نہ کروائیں بلکہ پاکستان آ کر یہاں کسی ایسے ہاسپٹل کا انتظام کریں جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق فیمیل ڈاکٹر کو چوز کر سکیں، تو یقینی سی بات ہے بچہ یہاں پیدا ہوگا تو نیشنلٹی اس کو باہر کی نہیں ملے گی، پھر بہت سارے پرابلمز ہوں گے، اس بچے کو وہاں سیٹل کرنا، لے جانا، یہ ہوتا ہے مسائل۔ اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مفتیان کرام کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ کہیں تو وہ تقوی کو بنیاد بنا کر مسائل بتاتے ہیں، اور یہ بہت ہی کم ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ دور تقوی کا نہیں ہے، یہ فتوے کا دور ہے، اور کہیں پر وہ شرعی رہنمائی کے ساتھ، شرعی رعایت کے ساتھ پھر وہ شرعی رہنمائی فرماتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے جی فتویٰ دیا ہے، تو یعنی تقوی کے ساتھ بھی فتویٰ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جانب احتیاط کو زیادہ ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے جو مفتیان کرام بعض اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں جی تقوی یہ ہے اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیا، میں بڑے دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں کہ پھر میں آپ کو تقوی کی 50 صورتیں بتاتا ہوں کہ نہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ آپ کی فیملی عمل کر سکتی ہے، اور ہزارہ لوگوں کو آپ آزمائش میں ڈالیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی ان مسائل میں ہم نے تقوی کو اختیار کیا ہے تو باقی میں فتوے کو کیوں اختیار کیا، آپ نے تقوی کیوں چھوڑ دیا؟ عوام الناس کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ رعایت دینا یہی شرعی تقاضا ہے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کا اختیار دیا کہ وہ صحابہ کرام کو ان دو میں سے کوئی ایک دے دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان چیز کو اختیار کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال چونکہ اب ڈیلیوریز بہت زیادہ ہیں اور ہر عورت جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹر سے ڈیلیوری کروائے یا ہاسپٹل میں اویلیبل ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں میل ڈاکٹر کو بھی اجازت دی جائے گی اور وہ یہ تمام معاملات کر سکتا ہے، چیک اپ بھی کر سکتا ہے، اور ہماری بہنیں جو مجبور ہوتی ہیں وہ چیک اپ کروا بھی سکتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ مطلب دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر غیر ارادی طور پر بالکل کوئی ذہن میں گندگی نہیں اور کوئی ایسی کیفیت بن جاتی ہے جو نہیں بننی چاہیے، اس میں بھی وہ بری ذمہ ہوگا، وہ ڈاکٹر قابل گرفت نہیں ہے۔ ایسی اگر فیمیل ڈاکٹر میل کو چیک اپ کر رہی ہے اور کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باطن میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ ہم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیفیت پھر بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر قصداً ارادتاً کوئی ایسا کرتا ہے کہ برا خیال ذہن میں لاتا ہے اور جان بوجھ کے کوئی غلط معاملہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ ہماری بچیوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے اگر پاسبل ہو تو عافیت کے ساتھ، تاکہ خواتین کو ہی چیک اپ کرائیں، اور بہت سارے مسائل جو بہرحال ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، جو غلط قسم کے معاملات بسا اوقات ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات جو ہو جاتا ہے جو بتاتے ہیں اس کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ معاملہ ختم ہو۔
یا کم از کم کم ہو جائے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری کیفیات بہت عجیب و غریب ہو جاتی ہیں، میں دل پہ بوجھ محسوس کرتا ہوں، تو کسی اور فیلڈ کی طرف چلے جائیں، یعنی میڈیکل میں ہی کسی اور فیلڈ کی طرف چلے جائیں، اور یہ غالباً آپ کے لیے پاسبل ہے۔ کوئی مزید مطلب کو کورس کرنے کے لیے آپ باہر چلے جائیں، کسی اور اسی میڈیکل فیلڈ کے اندر کوئی اور چیز کو آپ اختیار کر لیں اور پھر اس کے مطابق آپ چلیں، اور اگر آپ کی ایسی کوئی کیفیات نہیں بنتی تو آپ کے لیے بہرحال اجازت ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ عورت خوشبو کیسی لگائے اور مرد کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بحکم حدیث تو یہی ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائے جو پھیلے، وہ لگا سکتا ہے، اور عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن خوشبو بہت زیادہ نہ پھیلے۔ کوئی بھی ایسی خوشبو جو اس زمانے کے اندر ہوگی، یقینی سی بات ہے زمانے کے اعتبار سے خوشبوئیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کے جواب سن کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی انہیں اور کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، حدیثوں کا مذاق اڑاتے وہ شخصیت کا مذاق ہے، اس کی بات کا مذاق، لیکن یہ سوچتے کہ تو حدیث کے الفاظ تھے، تم ان کا نہیں اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور میدان محشر میں یہ اتنے ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں، ہر چیز کا ایک مذاق بنا لیں گے۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوگا، اس میں بیچ میں کسی کا یس، ہاں نو، ہاں اور بولو، ہاں یہ، اور ہنسی کا دکھا دیں گے، وہ ایک لطیفہ بنا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک مذہبی بات اس قدر لوگوں کے مابین مذاق کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اور ہمارے ینگسٹرز تو آپ کو پتہ ہے ان کو نہ ABC آتی ہے دین کی، نہ کچھ، نہ دین سیکھا ہوتا ہے، وہ اس سے حفظ نفس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے دینی مسائل جو علماء نے لکھے ہیں اور ان کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے شرعی دلائل ہیں، لیکن یہ بعض ایسا ٹولہ ہے کہ جو بیچارے اپنی کمقلی میں انہیں مذاق میں کر کے اس طرح بنا دیتے ہیں کہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عورت ایسی خوشبو لگائے جو بہت زیادہ نہ پھیلے، بالکل ہلکی پھلکی خوشبو کیسی بھی لگائے گی لازم بات ہے دوسرے تک تو پہنچ کتنی بھی ہلکی لگا لیں آپ، مراد یہ کہ بہت زیادہ نہ پھیلے، ایسی خوشبو لگائیں۔ اور اس میں بھی ایک تفصیل یہ ہوتی ہے، بعض بھائی مطلقاً منع کر دیتے ہیں عورت خوشبو لگا سکتی ہے، بعض اوقات اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے خوشبو لگائی، نیچے گاڑی کے اندر، گھر میں گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سے سیدھے اس محفل تک پہنچے اور عورتوں کے سیکشن میں چلے گئیں عورت، اب عورت ہی ہے وہاں مرد ہے ہی نہیں، تو وہ خوشبو چاہے تھوڑی سی پھیلنے والی بھی لگا لے کہ گھر میں محرم تھے، پھر گاڑی میں بیٹھی، غیر مرد تک خوشبو نہیں پہنچی اور وہاں پہ ساری عورتیں ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا کر اس طرح نکلے کہ وہ خوشبو پھیلے اور غیر مردوں تک پہنچے اور وہ عورت کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اس کو حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے کہ ایسی عورت زانیہ ہے، لیکن زانیہ سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ زنا نہیں۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقتاً کوئی زانیہ نہیں ہے، لیکن وہ مراد یہ ہے کہ مشابہت زانیہ عورتوں کسی کی وہ خوشبو لگا کر غیر مردوں کو مائل کرتی تھیں۔ اب یہاں اگرچہ عورت کا میلان کا ارادہ نہیں ہے لیکن پھیلنے والی خوشبو لگائی، اس لیے اس میں احتیاط کریں۔